ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آئمہ، جس نے شور مچا دیا ہے کہ شہر یار ایمن کے کمرے میں کیا کر رہا ہے، تو دردانہ اسے سمجھاتی ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، یہ تماشا مت بناؤ، سب کیا سوچیں گے۔ لیکن آئمہ، جو دردانہ کی بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو دردانہ بہت ہی مشکل سے اسے واپس اس کے کمرے میں لے کر جاتی ہے۔ دردانہ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر فاخرہ باجی کی نیند خراب ہو گئی تو ان کا غصہ تو بہت ہی برا ہے، پتہ نہیں کس طرح سے پیش آئیں گی۔ اور اگلے دن ہوتا بھی یہی ہے۔ فاخرہ جب اٹھتی ہے تو دردانہ کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ رات کو کیا شور ہو رہا تھا گھر میں، میرے تو سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میری نیند ٹھیک سے پوری ہی نہیں ہو سکی۔ حالانکہ میں نے نیند کی گولی لی ہوئی تھی، لیکن مجھے ایسے آواز آئی جیسے آئمہ نے شور مچایا ہوا ہے، اس کے بعد میری نیند ڈسٹرب ہی رہی ساری رات۔ اور دردانہ سے پوچھتی ہے کہ مسئلہ کیا ہوا تھا آئمہ کے ساتھ جو اس قدر ہنگامہ آرائی شروع کر رکھی تھی۔ تو دردانہ فاخرہ کے سامنے اپنے رونے لے کر بیٹھ جاتی ہے کہ باجی، میری بچی آخر کیا کرے، اس کا شور کرنا تو بنتا تھا، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ شہر یار آئمہ کو چھوڑ کے خود ایمن کے کمرے میں گیا ہوا تھا، اب اگر آئمہ شور نہ کرتی تو پھر کیا کرتی۔ تو فاخرہ دردانہ کی بات سن کے کہتی ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، اگر وہ ایمن کے پاس گیا تھا تو وہ بھی تو اس کی بیوی ہی ہے نا، اب کیا گھر میں یہ تماشے شروع ہو جائیں گے کہ شہر یار جب ایمن کے پاس ہوگا تو آئمہ شور کرے گی اور جب آئمہ کے پاس ہوگا تو ایمن شور مچائے گی۔ میں تو کل سے ہی تم دونوں ماں بیٹیوں پر غصے میں ہوں، جو تم لوگوں نے شادی کے موقع پہ حق مہر والی بات پہ شور مچایا تھا، مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا اپنے بچوں کے سامنے اور باقی خاندان والوں کے سامنے، اور تم خود ہی بتاؤ کہ تم لوگوں کی اتنی اوقات ہے کہ تمہاری بیٹی کے نام 1 کروڑ کا حق مہر لکھا جائے۔ پہلے ہی میرے بچے مجھے یہی کہتے تھے کہ خالہ محض دولت کی لالچ میں آ کے اپنی بیٹی کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہیں، اور کل والی حرکت سے تو تم لوگوں نے ثابت بھی کر دیا کہ وہ لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اور دیکھو دردانہ، کل تو میں چپ ہو گئی تھی اور معاملہ بھی وہیں پر رفع دفع کر دیا تھا، لیکن اب یہ کیا نیا تماشا ہے کہ شہر یار اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، وہ بالکل جا سکتا ہے، اور ویسے بھی اسے اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے تو ظاہر ہے دونوں میاں بیوی مل کے ہی اس خوشخبری کو سیلیبریٹ کریں گے نا۔ پہلے تو چلو میں پھر بھی ایمل کو ڈانٹ دیتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا وہ شہر یار کو وارث نہیں دے سکتی، اب جب کہ ایمن شہر یار کو اس گھر کا وارث دے رہی ہے تو اب شہر یار کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایمن کا ہر طرح سے خیال رکھے، اسے وقت دے، بلکہ اب تو تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے، اور میں بھی ایمن کا خاص خیال رکھوں گی اور اس کے سارے ناز نخرے اٹھاؤں گی، اور جب تمہاری بیٹی ہمیں یہ خوشخبری دے گی تو فکر نہ کرو، اس کے بھی ایسے ہی ناز نخرے اٹھاؤں گی۔ لہٰذا اب اپنی بیٹی آئمہ کو سمجھاؤ کہ اس طرح کی باتوں پر واویلا مچانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ اسی طرح ہر آئے دن شور شرابہ کرے گی اور شہر یار پہ حکم چلانے کی کوشش کرے گی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں شہر یار غصے میں آ کے اسے طلاق ہی نہ دے دے، اور اب اگر شہر یار نے کچھ ایسا کیا تو میں اسے روک بھی نہیں سکتی۔ پہلے تو چلو میں نے شہر یار پہ اپنا حکم مسلط کر دیا آئمہ کے ساتھ نکاح کے لیے کہ اس وقت تک ایمن نے ہمیں کوئی خوشخبری نہیں سنائی تھی، اور اولاد کے لیے ہی میں نے شہر یار کو کنونس کیا تھا کہ دوسری شادی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب تو شہر یار کہہ سکتا ہے کہ جب ایمن نے ہمیں یہ خوشخبری دے دی ہے تو پھر دوسری شادی کی کیا ضرورت ہے، تو خود ہی سوچ لو، اگر شہر یار نے کوئی انتہائی قدم اٹھایا تو میں بھی اس دفعہ اسے روک نہیں سکوں گی۔ اب اگلے دن شہر یار ناشتے کے لیے باقی سب گھر والوں کے ساتھ مل کے ڈائننگ ٹیبل پر بھی ناشتہ نہیں کرتا، بلکہ ملازمہ سے کہتا ہے کہ کمرے میں ہی ناشتہ پہنچا دو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایمن بار بار سیڑھیاں اترے چڑھے جس سے اس پر یا ہونے والے بچے کی صحت پر کوئی اثر پڑے۔ اب فاخرہ جب دیکھتی ہے کہ شہر یار ناشتے کی ٹیبل پر نہیں ہے تو وہ ملازمہ سے پوچھتی ہے، ملازمہ بتاتی ہے کہ شہر یار بھائی نے اپنا اور ایمن بی بی کا ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا تھا، کیونکہ ایمن باجی کی طبیعت کچھ ناساز ہے، جس پر فاخرہ کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، صحیح کیا۔ اب دردانہ جب اپنی بہن کے منہ سے یہ الفاظ سنتی ہے تو اسے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ باجی آپ کچھ بھی نہیں کہیں گی، وہ آپ کی مرضی کے خلاف اپنے کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں، اور اصولی طور پر تو شہر یار کو اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہیے۔ تو فاخرہ دردانہ کا ہی منہ بند کروا دیتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے گھر میں کوئی بدمزگی نہیں چاہیے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔
تو ناظرین اب دردانہ اور آئمہ یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گی کہ یا تو ایمن کے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی یا پھر فاخرہ اور شہریار کو ایموشنلی بلیک میل کریں گی۔ لیکن کیا لگتا ہے، کیا شہریار اس دفعہ دردانہ اور آئمہ کے ٹریپ میں پھنس جائے گا یا پھر آئمہ کو ہی پچھتاوا ہوگا زبردستی شہریار کی زندگی میں داخل ہونے پر؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔